تو ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ڈبلن ریگولیشن کا ہے، ڈبلن کے قوانین کا ہے. یہ ڈبلن کا جو اگریمنٹ ہے، ڈبلن کا جو معاہدہ ہے وہ کیا ہے. ہیلو اینڈ ویلکم. گزشتہ تقریباً 2 سالوں کے دوران مجھے بہت سارے پاکستانی افغان تارکین وطن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور ان تارکین وطن کے ساتھ کام کرنے کے نتیجے میں مجھے پتہ چلا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے پاس بنیادی معلومات نہیں ہیں. یورپ کے اندر جو آتے ہیں وہاں پہ جو اسائلم کے قوانین ہیں، جو مختلف قسم کے قوانین ان کے ویزا کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کے کیسز پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جو علم ہے، جو نالج ہے، وہ بہت کم ہے. اور اس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سالوں سے اس سسٹم کے اندر دھکے کھا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے کیسز خراب ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں، اور اس سارے لمبو کے اندر اگر بنیادی معلومات ان تک پہنچے تو شاید وہ بہتر فیصلہ کر سکیں اور سسٹم کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. تو ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ڈبلن ریگولیشن کا ہے، ڈبلن کے قوانین کا ہے. یورپین ممالک اور چند جو شنجن کے ممالک اور یورپ کے دوسرے چند ممالک نے ڈبلن میں ایک معاہدے پہ دستخط کیا تھا، جس کا تیسرا ورژن ان دنوں نافذ العمل ہے. اس ڈبلن معاہدے کے بارے میں اتنی کنفیوژن ہے، اور جو گوسپ اور گریپ وائن ہے اور جو ڈیڑھ ہوشیار ایکسپرٹس ہیں، ان سب کی معلومات جو ہیں وہ اس کو مزید مڈل اپ کر دیتی ہیں. تو میں نے اس سلسلے میں یہ 3 پارٹ سیریز جو ہے وہ یہ کی ہے، جس میں میں پہلے حصے کے اندر ایک وکیل جو ہے معتبر نامور ڈچ وکیل ہیں جو اسائلم اور امیگریشن کے قوانین کے اوپر کام کرتے ہیں اور بہت سارے اسائلم سیکرز کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان سے میں نے یہ انٹرویو ریکارڈ کیا ہے، اور ان سے میں نے بہت سارے ایسے سوالات جو لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ پوچھے ہیں. جو اس ویڈیو کا تیسرا حصہ ہوگا اس میں لوگوں کے جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات بھی حاصل کروں گا. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے اس انٹرویو کے بعد تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں، اور پھر میں اس کے لیے ایک سپریٹ جو انٹرویو دوبارہ ریکارڈ کروں گا ان سوالوں کے جوابوں کے ساتھ. تو میرے ساتھ اس انٹرویو کے اندر شامل ہیں مسٹر تھامس تھیسن. تھامس جو ہیں وہ ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، اور بڑی تعداد میں تارکین وطن ہیں ان کے ساتھ کام کر چکے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں. تو میں تھامس سے سب سے پہلا سوال یہ پوچھوں گا کہ تھامس، یہ ڈبلن کا جو اگریمنٹ ہے، یا ڈبلن کا جو معاہدہ ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں وہ ہم تک شیئر کریں. مجھے خوشی ہے کہ میں اس مسئلے پر کچھ روشنی ڈال سکوں گا. ڈبلن معاہدہ یورپی یونین کے رکن ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہے. یورپی یونین کے بیشتر رکن ممالک کے علاوہ کچھ دیگر یورپی ریاستیں بھی اس میں شامل ہو چکی ہیں. یورپی ریاستیں ایک طرح سے دیکھتی ہیں کہ یورپی یونین ایک بڑی اور وسیع اکائی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ رکن ممالک کے درمیان سرحدیں بنیادی طور پر نافذ کی جائیں. وہ نہیں چاہتے کہ تارکین وطن ایک ملک میں اسائلم کی درخواست دیں اور ان کی درخواست اس ملک میں مسترد کر دی جائے تو وہ دوسرے ملک میں جا کر درخواست دے کر اسائلم لینے کی کوشش کریں. تو بنیادی طور پر ڈبلن قوانین کا مطلب یورپ میں اسائلم کے طریقہ کار کو ہموار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک تارک وطن کے لیے ایک جگہ، ایک ملک کا تعین کرنا ہے تاکہ اس کے اسائلم کے دعوے کا جائزہ لیا جا سکے. پھر اس ڈبلن معاہدے کے قوانین ہیں کہ کون سا ملک ذمہ دار ہے اور یہ ذمہ داری کب ختم ہوتی ہے، تارکین وطن کی منتقلی کیسے کی جائے. وہ تمام قواعد ڈبلن معاہدے کی ہدایت میں لکھے جاتے ہیں. اس وقت ڈبلن کا تیسرا آرڈیننس نافذ العمل ہے. اس سے قبل 2 آرڈیننس گزر چکے ہیں. اچھا، اب ہم ایک تھوڑی سی سچویشن فرض کرتے ہیں تھامس. ایک شخص یورپ آتا ہے، اٹلی کا ویزا لیتا ہے. لیٹ سے ہم اسیوم کرتے ہیں، ہم فرض کرتے ہیں کہ شخص نے اٹلی کا ویزا لیا، اور اس ویزے کے لیے اس نے فنگر پرنٹس دیے. بے شک اس نے جیریز کے دفتر میں دیے یا ایمبیسی میں جا کے فنگر پرنٹس دیے. اس نے اپنے فنگر پرنٹس دیے، ویزا لے کے آیا. تو کیا اس کے اوپر کس طرح ڈبلن کا جو قانون ہے وہ کس طرح اس پہ اپلائی ہوگا؟ ہو سکتا ہے. بنیادی طور پر ڈبلن کے قانون کا اصول یہ ہے کہ جو ملک تارکین وطن یا اسائلم کے درخواست گزار کے یورپی یونین تک پہنچنے کا ذمہ دار ہے، وہی ملک اس کی اسائلم کی درخواست پر کارروائی کرنے کا بھی ذمہ دار ہے. لہٰذا عام طور پر پہلا ملک جہاں سے آپ یورپی یونین میں داخل ہوں گے وہ آپ کی اسائلم کی درخواست پروسیس کرنے کا ذمہ دار ہوگا. اچھا، آپ نے تھامس انٹری کی بات کی، یعنی کہ یورپ کے اندر انٹری کی. تو انٹری کیا ہے؟ یعنی کہ فزیکل انٹری ہے، یا جب اس نے فنگر پرنٹس دیے اسلام آباد میں، ہماری جو مثال ہے، فرضی مثال ہے اس کے اندر، تو انٹری کا مطلب کیا ہے؟
عام طور پر انٹری فزیکل یعنی جسمانی داخلہ ہوتی ہے، تاہم کسی دوسرے یورپی ملک کی طرف سے ویزا دیے جانے کی صورت میں قانون میں ایک استثناء ہے، کیونکہ پھر اسائلم کے درخواست گزاروں کو وصول کرنے یعنی جہاں وہ اسائلم کی درخواست دیتے ہیں وہ ملک یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن آپ کے سرحدی محافظوں نے اس درخواست گزار کو یورپ کے اندر آنے دیا، اور ایسا ممکن ہے کہ آپ نے اس کے لیے یورپ کا سفر ممکن بنایا ہو کیونکہ آپ نے ویزا جاری کیا ہے۔ آپ کی دی گئی مثال کی روح سے نیدرلینڈز اٹلی سے کہہ سکتا ہے کہ ہیلو، آپ نے اس درخواست کنندہ کے لیے یہاں تک کا سفر ممکن بنایا کیونکہ آپ نے ویزا جاری کیا۔ آپ کو ہی ان کے تمام کوائف کو زیادہ احتیاط سے چیک کرنا چاہیے تھا جو درخواست گزار نے ویزا کے لیے جمع کرائے تھے، آپ اس کی درخواست پر کارروائی کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ لہٰذا عام طور پر اسائلم کی درخواست پر کارروائی کرنے والا پہلا ملک ہوتا ہے جہاں آپ داخل ہوتے ہیں، لیکن جب ویزا ہوتا ہے تو وہ ملک ذمہ دار ہوتا ہے جس نے ویزا جاری کیا تھا۔ اچھا، اب جو ہم نے فرضی مثال ایک لی ہے اسی کو اگر دیکھتے جائیں تو لیٹ سے وہ شخص جو ہے وہ ہالینڈ آیا، نیدرلینڈز آیا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈچ گورنمنٹ فیصلہ کرے کہ وہ اس شخص کے اوپر ڈبلن کا معاہدہ جو ہے وہ اپلائی نہیں کرے گی؟ ان کو پتہ چل جاتا ہے اس کے پاس ویزا ہے، فنگر پرنٹس ہیں اٹلی کے، تو اس کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ اس پہ ڈبلن کا اطلاق نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، رکن ممالک کو درخواست دہندگان کے حق میں ڈبلن قوانین کو تبدیل کرنے کی اجازت ہے، اور یہ بھی کہ جب ایسے اشاریے ملتے ہیں کہ ایک رکن ریاست اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا، جیسا کہ یہ کسی تارکین وطن کے استقبال یعنی رہائش یا اس کے انصاف کے نظام تک رسائی کی بات ہو، تو رکن ممالک کو درخواست دہندگان کو دوسرے ملک منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن پہلا اقدام جو وہ کرتے ہیں وہ ڈبلن قوانین کے تحت ذمہ داری کا تعین ہے، اس لیے سب سے پہلے وہ آپ کا پاسپورٹ چیک کریں گے، اور اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو وہ آپ کے بائیو میٹرک چیک کریں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ کیا بائیو میٹرک یورپی یونین کے ڈیٹا بیس میں موجود ہیں۔ پھر وہ پناہ کی درخواستوں کا ڈیٹا بیس چیک کریں گے کہ آیا آپ نے اس سے پہلے بھی پناہ کے لیے درخواست دی ہے، اور ویزا کے لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا آپ کو کوئی ویزا جاری کیا گیا ہے۔ پھر وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ ملک ذمہ دار ہو سکتا ہے، اور پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ اس ملک کو اس بارے میں دعویٰ بھجواتے ہیں۔ کچھ ممالک تارکین وطن کے لیے اتنے برے ہیں، مثلاً یونان، کہ ہمارا ملک نیدرلینڈز کبھی بھی یونان کو ڈبلن کے دعوے نہیں بھجواتا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ وہاں کی صورتحال بہت خراب ہے، وہ اسے چھوڑ دیں گے۔ پھر اٹلی کے ساتھ اس طرح کے اور بھی ممالک ہیں جیسا کہ آپ نے مثال دی۔ اٹلی نے کچھ عرصہ پہلے تمام یورپی رکن ممالک سے درخواست کی تھی کہ وہ تارکین وطن کو ان کے ملک منتقل نہ کریں کیونکہ انہیں وہ قبول نہیں کر سکتے، ان کے پاس ان کا اچھا استقبال کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور ڈچ سپریم کورٹ نے اس کی بنیاد پر کہا کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اٹلی اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتا، اور اس وقت سے اب تک کوئی منتقلی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن بعض اوقات ڈچ امیگریشن سروسز IND اب بھی اس امید پر ڈبلن دعووں کی منتقلی کی درخواستیں بھیجتی ہے کہ صورتحال شاید بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، یورپ آنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لوگ کشتیوں کے ذریعے آتے ہیں، بغیر پاسپورٹ کے آتے ہیں، مختلف طریقوں سے، لیکن جو لوگ شناخت کے ساتھ آتے ہیں، پاسپورٹ کے ساتھ آتے ہیں، ویزے کے ساتھ آتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ ڈبلن کا بنیادی ہدف ہوتے ہیں، ان کے اوپر ڈبلن اپلائی ہوتا ہے، جن کی کسی نہ کسی طرح سے ڈیٹا ان کے پاس اویلیبل ہوتا ہے۔ تو مجھے ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلیں کہ یہ ہوتا کیسے اپلائی ہے، لیٹ سے کہ اس کے فرسٹ اسٹیپ میں کیا ہوتا ہے، سیکنڈ اسٹیپس میں کیا ہوتا ہے، ڈیٹس وغیرہ جو ان کے بارے میں پلیز بتائیے۔ سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ فنگر پرنٹس کی جانچ پڑتال ہے، اور جب وہ مرکزی ڈیٹا بیس سے مل جاتے ہیں، لہٰذا اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے اس سے پہلے کسی دوسرے یورپی ملک میں سیاسی پناہ کے لیے درخواست دی ہے، لہٰذا اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے اس سے پہلے کسی دوسرے یورپی ملک میں سیاسی پناہ کے لیے درخواست دی ہے، تو ہماری امیگریشن سروس کے پاس ڈبلن کلیم کے ساتھ اس ملک کو بھجوانے کے لیے 2 ماہ کا وقت ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ ڈبلن کلیم اس ملک کو 2 ماہ کے اندر بھجوانے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر ہمارا ملک ذمہ دار ہو جاتا ہے اور ڈبلن ختم ہو جاتا ہے۔ جب اس کا ویزا ہے تو ڈبلن کا کلیم ڈالنے کے لیے 3 ماہ کی مدت ہے، تاہم اگر وہ 3 ماہ کی میعاد ختم ہونے سے کچھ دن قبل ہی درخواست دیتے ہیں اور دوسرا ملک مسترد کر دیتا ہے، لیکن ہالینڈ ان سے دوبارہ نظر ثانی کرنے کو کہتا ہے، تو ڈبلن کا دعویٰ کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر 3 ماہ کے بعد بھی ڈبلن کا کوئی کامیاب دعویٰ نہ ہو تو حالات کے لحاظ سے بعد میں بھی ڈبلن کا دعویٰ آ سکتا ہے۔ یہ صرف پہلی اصطلاح ہے جو متعلقہ ہے، پھر اس کے بعد مزید شرائط ہیں۔ اچھا، اگر اس کو ہم تھوڑا سا سمپلیفائی کرتے ہیں عام آدمی کے لیے، تو یہ جو ہمارا فرضی شخص ہے، یہ آیا، اس کے فنگر پرنٹس اٹلی نے لیے تھے، ویزا اٹلی نے دیا تھا، تو
اس کے بعد اس معاملے میں 3 ماہ کے اندر جو ڈچ حکومت ہے وہ اطالوی حکومت کو لکھنے کی پابند ہے، یعنی کہ جو عرصہ 3 مہینے کا عرصہ ہے. ہاں اچھا، تو انہوں نے خط لکھ دیا 3 مہینے کے اندر اندر، اور اگر کوئی جواب نہیں آیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سے کیا مراد لی جائے گی؟ اگر کوئی جواب نہیں آتا ہے تو پھر ایک خیالی معاہدہ ہے، تو پھر جواب نہ ہونے کا مطلب ہے ہاں. تو پھر وہ بہرحال اس کو اٹلی بھجوا دیں گے؟ ڈبلن کے دعوے کے متعین ہونے کی تاریخ کے 6 ماہ کے اندر اندر اٹلی منتقل کرنا ہوتا ہے. اچھا، تو اس کا کیس کامیاب ہو یا نہ ہو لیکن اس کو اٹلی اب لازمی بھجوایا جائے گا. تو کیا اب وہ ڈچ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اطالوی حکومت کی ذمہ داری ہے؟ ڈبلن کے دعوے کے متعین ہونے کی تاریخ کے 6 ماہ کے اندر اندر ڈچ حکومت کو اس شخص کو اٹلی منتقل کرنا ہوتا ہے، اور جب ڈبلن کا دعویٰ متعین ہوتا ہے تو اس کے بعد 6 ماہ کی مدت شروع ہوتی ہے. یہ آپ کی اسائلم کی درخواست دینے کی تاریخ سے نہیں، جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ڈبلن کے دعوے کے متعین ہونے کی تاریخ سے شروع ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے جون میں اسائلم کی درخواست دی تھی. ٹھیک ہے، اب یہ دسمبر ہے، 6 ماہ ہو گئے ہیں، اب میں آزاد ہوں. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو اس تاریخ سے شمار کرنا ہوگا جب دوسرا ملک ذمہ دار ہوا. تو جس لمحے اٹلی ذمہ دار ہوا، پھر ڈچ امیگریشن کے پاس آپ کو ہالینڈ سے اٹلی منتقل کرنے کے لیے 6 ماہ کا وقت ہے. اچھا، اب اس کو بھی تھوڑا سا سمپلیفائی کرتے ہیں. یہ جو شخص جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ آیا، اس کے بارے میں ڈچ حکومت نے اطالوی حکومت کو لکھا. 25 جون کو وہ لمحہ آتا ہے. تو بنیادی طور پر انہوں نے 25 جون سے 3 مہینے پہلے یعنی 25 مارچ کو ڈچ حکومت نے اطالوی حکومت کو لکھا تھا کہ یہ شخص آپ کی ذمہ داری ہے. اس کا جواب آیا نہیں آیا، فنگر پرنٹس کے بارے میں انہوں نے بتایا اس کو. تو 25 جون وہ تاریخ ہے جس کے بعد سے ڈبلن معاہدے کی درخواست کی تاریخ ہوگی اس کے اوپر. تو 25 جون وہ تاریخ ہے جو ڈبلن معاہدے کے اطلاق کی یعنی اس کے معین ہونے کی تاریخ ہوگی. 25 جون کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر اندر ڈچ حکومت نے یہ یقینی بنانا ہے کہ وہ اس شخص کو اٹلی بھجوائے. ہاں، یہ 6 ماہ ہے. تو اگر ڈچ حکومت ان 6 مہینوں کے اندر اس شخص کو نہیں بھجوا پاتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نیدرلینڈ ذمہ دار بن جاتا ہے. اوکے، تو پھر نیدرلینڈ اس پہ کارروائی کرے گا؟ جی. اچھا، اب ہم ایک فرضی مثال لیتے ہیں، اس قانون کے دوسرے پہلو پہ بات کرتے ہیں. ایک شخص جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آیا 25 جون کو، اس کا ویزا ایکسپائر ہو رہا تھا. 25 جون سے اگلے 6 مہینے تک وہ اپنے ایک دوست کے پاس یا رشتہ دار کے پاس یا کسی کے پاس بھی ایلین کے طور پہ، غیر قانونی طور پر رہا. اس کے بعد جا کے وہ اگر کیس اپلائی کرتا ہے کسی بھی ملک کے اندر، تو کیا ڈبلن کا اصول اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس پر لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں، ویزا کے بارے میں ایک خاص بات ہے، اور وہ یہ کہ ڈبلن کا قاعدہ ہے، لہٰذا اگر آپ ویزے کے ذریعے آئے ہیں تو ویزا جاری کرنے والا ملک ذمہ دار ہے. لیکن جب ویزا کی میعاد ختم ہوئے 6 ماہ سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کا اصول کا اطلاق نہیں ہوتا. لہٰذا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے جیسا کہ آپ بیان کرتے ہیں تو پھر وصول کرنے والے ملک کی طرف سے ڈبلن کے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہ پناہ کی درخواست پر کارروائی کے لیے خود ذمہ دار ہیں. اچھا، جب یہ شخص اسائلم لینے جاتا ہے، اسائلم کی درخواست دینے جاتا ہے، تو کیا اپنا پاسپورٹ، اپنے ڈاکیومنٹس وغیرہ لے کے جا سکتا ہے جس پر اٹلی کا ویزا ہے، فنگر پرنٹس بھی اس کے نکل آئیں گے؟ تو پھر اس سب کے جانتے بوجھتے ہوئے بھی، لیکن 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے ویزا ایکسپائری ڈیٹ کے بعد، تو کیا پھر بھی ڈچ حکومت اس پہ اپلائی کر سکتی ہے ڈبلن؟ ہاں، اور اپنا پاسپورٹ رکھنا ہمیشہ اچھی بات ہے. بہت سے لوگ اسے تلف کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنا پاسپورٹ دیتے ہیں تو آپ کی شناخت مانی جاتی ہے، آپ کی قومیت پر یقین کیا جاتا ہے، اور مثال کے طور پر پاکستان میں وہ آپ کے پاسپورٹ پر آپ کے مذہب کا ذکر کرتے ہیں. اسی طرح آپ کے پاسپورٹ سے آپ کا مذہب بھی ثابت ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت قیمتی دستاویز ہے. لہٰذا میں ہمیشہ اسے عام اصول کے طور پر تلف کرنے کے خلاف ہوں، اور خاص طور پر جب کسی ویزا کی میعاد 6 ماہ سے زیادہ ہو گئی ہو. ہاں، اس ویزے کا کوئی خوف نہیں ہے، لیکن ویسے بھی اسے تلف کرنے کا کوئی مطلب نہیں، کیونکہ آپ کے فنگر پرنٹس ڈیٹا بیس میں ہیں. آپ اپنے پاسپورٹ کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن وہ دیکھیں گے کہ ویزا موجود ہے، اس لیے اسے تلف کرنا آپ کی جانب سے اپنے کیس پر برا اثر ڈالنے کے مترادف ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے بغیر کسی معقول وجہ کے اپنا پاسپورٹ کیوں تلف کیا. اس کی کوئی معقول توجیہ نہیں ہے. آپ کے پاس شاید چھپانے کے لیے کچھ ہے، اور یہ بھی کہ جب آپ اپنی پناہ کی درخواست کے لیے دیر سے درخواست دیتے ہیں تو پاسپورٹ کی تباہی آپ کے کیس کو مسترد کرنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ
عام اصول کے طور پر آپ کو نیدرلینڈز میں آنے کے بعد 48 گھنٹوں کے اندر اندر سیاسی پناہ کے لیے درخواست دینا ہوگی۔ تو کیا یہ شخص جا کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے 6 مہینے اس لیے گزارے کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ آپ لوگ مجھے فلاں ملک میں بھجوا دیں گے اور وہاں پہ میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، یا میں وہاں پہ محفوظ نہیں فیل کرتا، یا وہاں پہ کیسز کی پاس ہونے کی سچویشن نہیں ہے، یا واٹ ایور جو بھی ہے، تو کیا اس طرح کی چیز جو ہے وہ قابل قبول ہوگی؟ ایسا شخص کچھ کہہ سکتا ہے ایسا؟ ویسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ویزے کی میعاد 6 ماہ سے زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے نیدرلینڈ بہرحال ذمہ دار ہے، تو سچ کیوں نہ کہا جائے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کو کرنا چاہیے۔ تھامس، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اپنے دستاویزات یعنی پاسپورٹ ڈاکیومنٹس کو ضائع مت کریں، بلکہ ان کو اپنے پاس رکھیں، کیونکہ وہ آپ کی شناخت اسٹیبلش کرتے ہیں، اور چونکہ یہ سارے جو ادارے ہوتے ہیں جو امیگریشن یا اسائلم کے کیسز پروسیس کرتے ہیں، یہ آلریڈی اوور برڈنڈ ہوتے ہیں، تو اگر آپ ان کو اپنی کوئی شناخت بھی نہیں دیتے تو ان کو بہت لمبا عرصہ لگتا ہے اس چیز کو اسٹیبلش کرنے میں، خط و کتابت ہوتی ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ درست بھی ہیں نہیں، اس لیے پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ یا اس طرح کا کوئی ڈاکیومنٹ اپنے پاس ہونا لازمی ہے۔ یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اچھا، اب ایک اور قانونی منظرنامہ جو ہے وہ اس کو ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ جو مثال ہم یوز کر رہے ہیں، ایک شخص جس کے پاس اٹالوی ویزا ہے، وہ ویزا لے کے اپنے فنگر پرنٹس اس نے دیے ہوئے ہیں، تو وہ لیٹ سے آتا ہے اور آ کے ایئرپورٹ کے اوپر، لیٹ سے سکیپول ایئرپورٹ جو ایمسٹرڈیم کا ہے یا پیرس کے ایئرپورٹ کے اوپر آ کے وہ ویزا جو ہے وہ دکھاتا ہے اور اسائلم اپلائی کر دیتا ہے۔ اب اسائلم اپلائی کرنے کے بعد کیا اس پر اسٹریٹ اوے ڈبلن کے قانون کا اطلاق ہوتا ہے؟ اور اگر اطلاق ہوتا ہے اور اٹلی کو بتا دیا جاتا ہے، اس کے ٹکٹ خرید دیا جاتا ہے کہ اس کو 25 جون کو، مثال کے طور پہ، اس مثال کے حساب سے 25 جون کو فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو بھجوا دیا جائے گا۔ اب 25 جون کو وہ شخص جو ہے وہ جو اسائلم سیکرز کا کیمپ ہے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور سسٹم سے بالکل ڈس اپیئر ہو جاتا ہے، تو اب اس منظرنامے میں کیا ہوگا؟ ڈبلن کا ضابطہ واضح ہے۔ کیا ہوتا ہے جب کسی کو 6 ماہ کے عرصے میں منتقل نہ کیا جا سکے کیونکہ وہ روپوش ہو گیا تھا، تو اس صورت میں رکن ممالک کو منتقل کرنے کے لیے پر اثر ہونے کے لیے 1 سال مزید ملتا ہے، تو پھر 6 ماہ کے بجائے آپ 18 مہینے کا عرصہ دیکھ رہے ہیں، اور اگر 18 ماہ گزرنے کے بعد بھی اس کی منتقلی ممکن نہیں ہوتی تو رکن ریاست تارک وطن کو دوسرے ملک منتقل کرنے میں ناکام ہو جائے گی، وہ اس کی ذمہ دار خود ہوگی۔ اوکے، تو 18 مہینے کے اندر اگر شخص کو پولیس پکڑ لیتی ہے تو وہ اس کو اٹلی بھجوا سکتی ہے، لیکن اگر وہ کامیابی سے اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے تو پھر اس پر یہ قانون کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ 25 دسمبر یعنی کہ 25 جون کو اس کا ویزا ایکسپائر ہوا، 25 دسمبر کو جا کے وہ کیس کے لیے اپلائی کر دیتا ہے، تو جہاں وہ کیس کے لیے اسائلم کے لیے اپلائی کرتا ہے، کیا وہ ملک اس کا پروسیس کرے گا؟ اس کے بارے میں اس کے اوپر پروسیس اپلائی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیا کرے گا؟ جب تک کہ وہ کچھ ایسا نہ کرے، جیسے سرحد پار کر کے کسی دوسرے ملک جانا اور پھر ہالینڈ واپس آنا، وہاں رہنا اور سیاسی پناہ کے لیے درخواست دینا۔ اچھا، تو اس کو اسی ملک میں اپلائی کرنا ہوگا جہاں پر وہ آیا ہے، وہ ملک نہیں بدل سکتا؟ جی، اسے نیدرلینڈز میں ہی ہونا پڑے گا۔ ہاں، اور کچھ لوگ مثال کے طور پر وہ اٹلی میں سیاسی پناہ کے لیے درخواست دیتے ہیں اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ میں اٹلی میں 18 مہینے تک روپوش ہو جاتا ہوں اور پھر میں کسی دوسرے ملک چلا جاتا ہوں، لیکن یہ بے تکا کام ہے، کیونکہ منتقلی کی شرائط صرف اس وقت شروع ہوتی ہیں جب دوسرے ملک نے تارک وطن کو واپس لینے کی حامی بھری ہو۔ تو ہاں، بہت سے لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں یا بغیر کسی وجہ کے روپوش ہو رہے ہیں۔ تو وہ ملک سوئچ نہیں کر سکتا، یعنی ملک بدل کے کسی اور ملک میں نہیں جا سکتا، جہاں پہ اس کا پروسیس چل رہا ہے وہیں پہ وہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو عام غلطیاں کیا دیکھتے ہیں آپ اس طرح کے کیسز میں، ایسی غلطیاں جو آپ کو اکثر لوگ نظر آتے ہیں کرتے ہوئے؟ اچھا، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے پاسپورٹ تلف کر دیتے ہیں یا ضائع کر دیتے ہیں اور پھر اسائلم اپلائی کرنے جاتے ہیں، اور پھر یقیناً فنگر پرنٹس چیک کرنے سے ویزا مل جاتا ہے اور پھر ڈبلن کلیم بھی کر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ دیر انتظار کرنے کی سہولت ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کے پاس تھوڑی دیر انتظار کرنے کی سہولت نہیں ہوتی، تو آپ اسے غلطی کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ویزے کے اجرا کی تاریخ کے 6 ماہ بعد اسائلم کی درخواست دینا بجائے اس کے کہ ویزے کی میعاد ختم ہونے کے 6 ماہ بعد درخواست دینے کی غلطی کی جائے۔ 6 months after expiration of the visa, that would be like a mistake. So something like that. Otherwise, going to the IND and saying, "Hey, my 6 months have expired." You are responsible for. تو کچھ ایسا ہی ہے کہ IND کو جا کر یہ کہنا کہ ارے میرے 6 مہینے ختم ہو گئے ہیں، آپ میرے کیس کے ذمہ دار ہیں، مگر IND کہتا ہے کہ اوہو نہیں، ابھی مدت ختم نہیں ہوئی، لیکن ہاں
2 مہینے باقی ہیں. ہمیں یاد کروانے کا شکریہ. تو میں آپ لوگوں کو قانون سے بچنے کا طریقہ نہیں سکھانا چاہتا. آف کورس، بالکل.